ممکن ہے کہ پہلے میں تمہیں قتل کر دوں، ڈچ مین نے کہا۔ اس کے ایک شانے سے خون اب بھی بہہ رہا تھا، اس کا وہ ہاتھ بھی کانپ رہا تھا جسے اس نے ٹائیگر کو کشتی میں کھینچا تھا۔ کیا تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ ڈچ مین محض سر جھٹک کر رہ گیا۔ سنو، اوشان مجھے کبھی اس کہانی کا انجام نہیں سنائے گا۔ میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ کہانی ختم ہو۔ اگر تم پولیس اسٹیشن چلے چلو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جیل میں تمہارے زخموں کا علاج ہو جائے گا اور اس کے بعد تم جیل توڑ کر فرار ہو سکو گے۔ اس کے عوض میں تم سے صرف یہ وعدہ کر لوں گا کہ تم اوشان، فیبیو اور میری راہ میں کبھی نہیں آؤ گے۔ سیڈونی کو بھی کچھ نہیں کہو گے جس نے تمہارے قلعے کو تباہ کر ڈالا ہے۔ سیڈونی؟ قلعہ؟ ڈچ مین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ قلعہ تو عظیم نوگان کے قہر کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ نہیں، یہ خام خیالی ہے۔ سیڈونی نے تمہاری زیر زمین بٹی میں پیٹرول کا پورا کنستر پھینک کر قلعہ تباہ کیا ہے۔ نوگان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ بولو، وعدہ رہا؟ میں پہلے بھی وعدہ کر چکا ہوں شہزاد، میں اس کے باوجود تم پر دوبارہ اعتماد کر سکتا ہوں۔ ٹائیگر نے بڑی خوش دلی سے کہا۔ تم؟ ڈچ مین کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمکنے لگی۔ تم بھی بوڑھے اوشان کی طرح بے وقوف ہو۔ ہم سے بھی زیادہ بے وقوف لوگ دنیا میں موجود ہیں جرمی۔ نوگان ہی کو لو، کہیں چھپ کر یہ انتظار کر رہا ہے کہ تم ہمیں ہلاک کر کے اسے سناجو پر حکمرانی کا موقع فراہم کر دو۔ اچھا سنو، اس مختصر سی دوستانہ گفتگو کے ناطے سے یہی بتا دو کہ نوگان کہاں ہے؟ وہ مر چکا ہے۔ نہیں، وہ زندہ ہے، ٹائیگر نے زور دے کر کہا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں اوشان کا لہو اپنے چہرے پر مل لوں گا تو وہ اپنی قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے گا۔ اس کی قبر کہاں ہے؟ ڈچ مین نے ٹائیگر کے کان میں کچھ کہا تو ٹائیگر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ انتہائی احمق آدمی ہے جرمی۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو گھورتے رہے اور پھر ڈچ مین نے ایک طویل سانس لی۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے نوگان سے تم دونوں کے قتل کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹائیگر کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہارا وعدہ احمقانہ تھا۔ ڈچ مین نے اچانک ہی کوہنی اور گھٹنے سے ٹائیگر پر حملہ کیا۔ کوہنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں اور گھٹنا متاثر ٹانگ پر لگا۔ ٹائیگر چند قدم پیچھے تک لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا اور اس صورتحال سے کشتی اس بری طرح لڑکھڑائی کہ اس میں پانی بھرنے لگا۔ لیکن جو ہی ٹائیگر نے پینترا بدلا، کشتی سیدھی ہو گئی۔ ٹائیگر اچھلا، جھکا، اس کے دونوں ہاتھ خونخوار پنجوں کے انداز میں آگے بڑھے اور ان پنجوں نے ڈچ مین کے پیٹ پر حملہ کیا۔ ڈچ مین چلا اٹھا، لیکن سخت ترین کرب کے باوجود اس نے ٹائیگر پر جوابی حملہ کیا۔ تاہم ٹائیگر کسی چھلاوے کی طرح اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ اس اچھل کود سے کشتی ایک بار پھر تنگے کی طرح ڈولنے لگی۔ ڈچ مین اپنا پیٹ پکڑ کر کشتی کی گگر کے قریب دوہرا ہو گیا۔ وہ گرنے لگا اور اگلے ہی لمحے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ارے! ٹائیگر لپک کر کشتی کی گگر تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اوپر آؤ، جلدی کرو، شارک واپس آ رہی ہے جرمی، جلدی کرو۔ نہیں، شکریہ میرے دوست، جرمی پارسل نے کشتی سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ٹائیگر نے جلا کر کہا۔ مرنا ہی ہے تو کشتی میں آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایک ہی ضرب میں مار دوں گا۔ شارک کے ہاتھوں مرنا ذلت کی بات ہے دوست، اب کوئی فکر نہیں رہی۔ ڈچ مین کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ بولو۔ ٹائیگر نے نہ جانے کیوں جذباتی سا ہو رہا تھا۔ اپنے معزز و مکرم والد کو میرا سلام کہنا۔ والد؟ مگر میں تو یتیم ہوں۔ جرمی کشتی میں واپس آ جاؤ۔ ٹائیگر کا لہجہ ایسا ہی تھا جیسے وہ اس کی خوشامد کر رہا ہو۔ میں تمہارے مجازی والد کی بات کر رہا ہوں۔ سراجو کے آقا کو میرا سلام کہنا۔ اس نے تمہیں واقعی بہت ہی زبردست تربیت دی ہے۔ اس نے جسم کے ساتھ ساتھ تمہارے دل کو بھی نیکی اور بلائی کی تربیت دی ہے۔ اسے تم پر فخر کرنے کا پورا حق ہے اور تم بہت خوش قسمت ہو۔ جرمی پارسل اب لہروں کے ساتھ ساتھ کشتی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ دور شارک نے شکار کی بو محسوس کی تو سمندر میں تلاطم سا آ گیا۔ شارک حیرت انگیز طور پر تیزی سے ڈچ مین کی طرف بڑھ رہی تھی اور ٹائیگر کشتی میں پیر پٹک رہا تھا۔ جرمی، اس نے چلا کر آواز دی۔ الوداع دوست۔ اسے ڈچ مین کی آواز سنائی دی۔ ممکن ہے اگلی ملاقات اچھے ماحول میں ہو۔ کشتی تنکے کی طرح لرزنے لگی۔ جرمی پارسل پر شارک حملہ کر چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے زیر آب زلزلہ آ گیا ہو۔ ٹائیگر کی نظریں اس جگہ جم گئی جہاں چند لمحے قبل جرمی پارسل کو اس نے دیکھا تھا۔ پھر اچانک ہی وہاں سرخی پھیلنے لگی۔ کچھ دیر بعد پانی پرسکون ہو گیا لیکن سرخی دور دور تک جانے لگی۔ جرمی پارسل کا خون پانی میں مل گیا تھا۔ ٹائیگر کشتی میں تنہا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے گھٹنوں تک پانی تھا۔ اوپر دور کھاڑی پر اسے اوشان نظر آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اوشان کے دونوں ہاتھ اس وقت قبا کے اندر ہیں اور وہ خاموش ہے۔ ٹائیگر خود کو بالکل تنہا، اداس اور دلگیر محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اسے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے تک ٹائیگر کو دور دور تک مشینی پرندہ نظر نہیں آیا لیکن پھر دوسرے ہی لمحے ہیلی کاپٹر نمودار ہوا۔
اس کی سرچ لائٹ پہاڑ پر کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ روشنی پہلے قلعے پر پڑی جہاں اب صرف دھواں ہی دھواں تھا۔ شعلے از خود بجھ چکے تھے اور اس کے بعد روشنی کا حالہ اوشان پر مرتکز ہو گیا۔ اوشان نے اپنی آنکھوں کو روشنی سے بچانے کے لیے ایک ہاتھ چہرے پر رکھ کر دوسرے سے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ ٹائیگر ساکت کھڑا رہا۔ روشنی کا حالہ پہاڑی دروں، غاروں، درختوں اور چوٹیوں کے اوپر سے گزرتا ہوا اندھیرے سمندر کے سینے پر آیا اور اس کے بعد اس نے ٹائیگر کو گھیر لیا۔ ہیلی کاپٹر نے اس کے سر پر پہنچ کر رسی نیچے پھینکی۔ ٹائیگر نے رسی پکڑی اور اوپر چڑھ گیا۔ اوپر ایک زرد چہرہ اس کا منتظر تھا۔ کیا یہ دیکھنے آئے ہیں کہ شہزاد اب بھی زندہ ہے؟ ٹائیگر نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ بہرام نے اسے جم کر دیکھا اور پھر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے بھی جزیرے میں تعطیلات گزار کر کافی آرام کر لیا ہوگا چیف۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ بہرام نے مختصر جواب پر ہی اکتفا کرنا مناسب سمجھا۔ قومی سلامتی۔ ٹائیگر اچانک ہی بفر اٹھا۔ مگر اب مجھے ہر وقت اپنی سلامتی کی فکر رہے گی۔ آپ نے 2 مرتبہ میرے استاد کو میرے قتل کا حکم دیا ہے۔ دونوں مرتبہ مجھ سے ناانصافی ہوئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اوشان بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ مجھے کبھی قتل نہیں کرے گا کیونکہ اسے علم ہے کہ میں کبھی جرم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے تو یہ کام خود آپ کو کرنا ہوگا اور میں بھی ہاتھ پیر باندھ کر نہیں بیٹھا رہوں گا۔ شروع میں تمام شہادتیں تمہارے خلاف تھیں، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ قتل کسی اور نے کیے تھے۔ میں جانتا ہوں، جرمی پارسل اس کا نام تھا۔ یعنی آپ اس سے واقف ہیں؟ ہاں، مجھے خوشی ہے کہ حقائق جلدی سامنے آ گئے، بہرام نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر ایک لمحے کے لیے کھاڑی پر ڈولتا رہا اور پھر ایک طرف روانہ ہو گیا اور پھر فوراً ہی ایک پہاڑ پر اتر گیا۔ بہرام کے انجن بند کرنے کا انداز بھی عجیب سا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے انجن بند نہیں کیا بلکہ چیونٹی ماری ہے۔ پنکھوں کے رکتے ہی اوشان نمودار ہوا اور سر خم کر کے کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر اور بہرام اتر گئے۔ وہ کہاں ہے؟ بہرام نے پوچھا۔ کون؟ جرمی پارسل؟ اوہ، آپ کو قدرے تاخیر ہو گئی چیف، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب تک 1 درجن سے زائد شارکیں اس میں سے اپنا اپنا حصہ نوچ چکی ہوں گی۔ اوہو، بہرام ہاتھ مل کر رہ گیا۔ اس کے خلاف بہت واضح شہادتیں موجود ہیں۔ لاشوں سے بھرا ہوا ایک اور کنٹینر آپ کو شپ یارڈ میں مل جائے گا۔ ویسے کئی عورتیں اس وقت قافلے کی شکل میں اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تھانے کی طرف مارچ کر رہی ہیں۔ درست، ان کے کارواں کو میں نے بھی گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اوشان نے سر ہلا کر کہا۔ بہرام قدرے بوکھلا اٹھا۔ کیا پولیس کو اس کیس میں تمہارے بھی کردار کا علم ہو جائے گا؟ دھیرج سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے اسے چمکارتے ہوئے کہا۔ کسی کو ہماری یہاں موجودگی تک کا علم نہیں، مگر سیڈونی تو جانتی ہے۔ اوشان اور ٹائیگر خاموش رہے۔ آخر بہرامی کو فیصلہ کرنا پڑا۔ ہمارے لیے ہماری موجودگی کے گواہوں کی موجودگی خطرناک ہوگی۔ نہیں، ٹائیگر چاراگھر کے سربراہ کا مفہوم سمجھ کر بولا تھا۔ اس کا لہجہ بھی فیصلہ کن تھا۔ سیڈونی ہمارے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہے گی۔ تم یہ دعویٰ یقین کے ساتھ نہیں کر سکتے ٹائیگر، اور ہاں، مجھے سوبائز کی بیٹی فیبی پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ ہرگز نہیں، اس لیے کہ میں اور اوشان محض عام سے سیاح ہیں۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے جائز حقوق ملنے والے ہیں، لہٰذا میں اسے بھی قتل کرنے کی مخالفت کروں گا۔ وہ سیڈونی کے ساتھ تمہارے ولا سے نکلی تھی اور اسے تمہارا نام بھی معلوم ہے، پھر بھی اس کے قتل کے لیے یہ کوئی ٹھوس جواز نہیں۔ ٹائیگر نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ سوری ٹائیگر، میں ان دونوں کے خاتمے کا حکم دینے پر مجبور ہوں۔ جہنم میں گئے تمہارے۔ اوشان نے ٹائیگر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو۔ بہرام اس قلعے کو دیکھ رہا تھا جس سے اب بھی دھوئیں کے مرغولے ناچتے ہوئے بلند ہو رہے تھے۔ میں فائر بریگیڈ کے لیے ہیلی کاپٹر سے کال کر رہا ہوں۔ اس دوران میں تم دونوں ولا جا کر اپنا سامان جمع کرو۔ تمہیں صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ امریکن کاؤنٹر پر تمہیں تمہارے ٹکٹ مل جائیں گے۔ وہ دونوں پلٹ گئے اور بہرام بھی ہیلی کاپٹر تک پہنچ کر رک گیا۔ اپنے ولا کی حالت پر حیرت زدہ مت ہونا، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور کسی نے ٹی وی بھی دیوار پر دے مارا ہے۔ کس نے؟ ٹائیگر نے مسکرا کر اوشان کی طرف دیکھا جس نے جواب میں اسے گورا اور تلخ لہجے میں پوچھا۔ ہماری باقی چھٹیوں کا کیا ہوگا؟ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں۔ بہرام نے اس کی بات سن لی تھی، لہٰذا فوراً ہی جواب بھی دے دیا۔ سالانہ تعطیلات کے لیے اب تمہیں اگلے سال تک انتظار کرنا ہوگا، اور ہاں، روانگی سے قبل ان دونوں عورتوں کا مسئلہ ضرور حل کر دینا۔ ہیلی کاپٹر کا انجن بیدار ہوا، اس کے پنکھے تیزی سے گردش کرنے لگے اور پھر ہیلی کاپٹر ترچھا ہو کر اسی انداز میں اوپر اٹھتا چلا گیا۔ بہرام کے سینے میں کسی اونٹ کا دل ہے لٹل فادر۔ اوشان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ سمندر کی طرف دیکھتا رہا جس پر اندھیری کی سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے اجنبی نوجوان ڈچ مین کا سوگ مناؤں گا، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور ڈچ مین کا خیال آتے ہی ٹائیگر کو اداسی محسوس ہونے لگی۔ اسے ڈچ مین کی آخری خواہش بھی یاد آ گئی۔
اف، کیسی عجیب موت تھی لٹل فادر، اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر نوگان اسے تباہ نہ کرتا تو وہ تمہارا بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا تھا میرے بچے۔ فادر، ٹائگر نے اوشان کے کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ہم نوگان سے بدلہ لیں گے، ایک اچھے اور نیک نیت بچے کو خراب اور برباد کرنے کا انتقام لیں گے میرے بچے۔ اوشان کو ہول سی اٹھنے لگی۔ ٹائگر کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں، ٹائگر اسے چھوڑ کر گاٹی پر کھڑا ہو گیا۔ نوگان، میں آ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ بلند اور گرجدار تھا۔ میں زندہ ہو چکا ہوں نوگان۔ شب تاریک میں جنگلوں پر راج کرنے والا شیر بیدار ہو چکا ہے نوگان۔ تباہی کا دیوتا انگڑائی لے رہا ہے نوگان، اور تمہیں سزائے موت سنا رہا ہے۔ میری آواز سنو نوگان، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ میرا وعدہ ہے کہ یہ آخری مقابلہ ثابت ہوگا۔ اپنی رہائش گاہ سے باہر آؤ، اپنی پناہ گاہ کا آرام چھوڑ کر موت کے سامنے آؤ۔ عظیم اوشان کا بیٹا تمہیں للکار رہا ہے، اور اگر تم خود سامنے نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کے بعد حملے میں بھی پہل کروں گا اور قتل کرنے میں بھی۔ اچانک اس سمندر میں موجیں بلند ہونے لگی۔ اوشان نے سر اٹھا کر ٹائگر کی طرف دیکھا۔ اس کے شاگرد کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن وہ اس صدی کی سب سے بڑی برائی کو للکار رہا تھا۔ تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں اوشان کے بیٹے۔ اس نے دل ہی دل میں ٹائگر کو دعا دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوگان کی تلاش کا وہ لمحہ آ چکا ہے جس سے وہ بچنے کی ہر ممکن کوششیں کر چکا ہے، لیکن ٹائگر کو طوفان اور قیامت سے لڑتے ہوئے دیکھ کر وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ ٹائگر اب نوگان سے کئی ہاتھ آگے نکل چکا تھا، اور عظیم اوشان کی خواہش بھی صرف یہی تھی کہ سناجو کے ماسٹر کا ہاتھ سناجو کے غدار تک نہ پہنچے، سناجو کے نئے ماسٹر کے ہاتھوں وہ مارا جائے۔ اسے یقین تھا کہ اب نوگان کی کہانی کا آخری باب رقم کیا جائے گا۔ اوشان کے ساتوں صندوق تباہ شدہ ولا کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ٹائگر اندر تھا۔ اس نے جینز اور قمیض پہن کر باقی 2 جوڑے چھوٹے سے بیگ میں ڈالے اور پھٹے ہوئے موزے پہننے لگا۔ تم نے مجھے نیا ٹی وی خرید کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اوشان اچانک ہی چمکتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں، لیکن وقت ہی نہیں لٹل فادر، ٹائگر نے تسمے باندھتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم نے وعدہ پورا کر دیا ہوتا تو میں اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہوتا۔ اوشان نے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ ٹیکسی 5 منٹ میں آ جائے گی فادر۔ 5 منٹ؟ اوشان نے غصیلے انداز میں سر ہلایا۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے 5 منٹ کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ پوری کی پوری بادشاہیں انہی صرف 5 منٹوں میں ختم ہو گئی۔ پہاڑ ذرے ذرے ہو گئے، اور انہی صرف 5 منٹوں میں سینکڑوں بچے پیدا ہو گئے۔ 5 منٹ فادر صرف۔ تم احمق ہو، اوشان نے غرا کر کہا۔ بالکل، کیوں نہیں، پکا احمق ہے، سیڈونی نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ اسی وقت اندر آئی تھی۔ اب ذرا یہی دیکھیں مسٹر اوشان۔ سیڈونی نے ردی کی ٹوکری میں سے نئے موزوں کا ایک جوڑا نکال کر ٹائگر کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ نئے موزے اس طرح پھینک کر پرانے موزے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے پھینک دو سیڈونی، مجھے نئے موزے اچھے نہیں لگتے۔ ویسے بھی اب ہم جانے والے ہیں۔ اتنی جلدی؟ سیڈونی کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، بزنس کی وجہ سے جانا ہی پڑے گا۔ میں نے تمہیں فون کیا مگر تم ملی ہی نہیں۔ ان کمبختوں نے رات بھر مجھے تھانے میں روکے رکھا۔ کھانے کو صرف مونگ پھلیاں اور پینے کو رم کے سوا کچھ بھی نہ دیا، لیکن ان میں سے ایک بہت شریف نکلا، میرے آگے پیچھے گھومتا اور منڈلاتا رہا۔ مبارک ہو، ٹائگر نے خوش دلی سے کہا۔ وہ موٹا بھی ہے لڑکے، سیڈونی بولی۔ گڈ، ویسے تم نے ہمارے بارے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ سیڈونی بہت ذہین تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تم لوگ اپنے آپ کو خفیہ رکھنا چاہتے ہو۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ سارا کام میں نے ہی کیا۔ کشتی میں ڈچ مین سے میری لڑائی ہوئی اور میں نے اسے مار مار کر سمندر میں پھینک دیا۔ دوسری لڑکیوں نے تو کچھ کہا ہی ہوگا۔ ٹائگر اسے ٹٹول رہا تھا۔ ارے نہیں، وہ مجھ سے بہت ڈرتی ہے۔ میں نے ہر ایک سے کہہ دیا تھا کہ اس نے تمہارے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں تھانے سے نکلتے ہی اس کا کچومر بنا کر سمندر میں پھینک دوں گی۔ فیبی کا کیا حال ہے؟ اس سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ سیڈونی نے آنکھ مار کر کہا، اور اسی لمحے فیبی اس طرح اندر آ گئی جیسے سیڈونی کے اشارے کی منتظر ہو۔ ہیلو، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر ٹائگر کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب زندگی کا ڈچر بالکل بدل جائے گا۔ پولیس نے شپ یارڈ کے منتظمین کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں، اور میرے وکیل کا کہنا ہے کہ مجھے میرا حق واپس مل جائے گا۔ شاندار، تم شپ یارڈ تو فروخت کر دو گی؟ ٹائگر نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، شپ یارڈ میں خود چلاؤں گی۔ اگر میرے والد زندہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ وہ اس کے قریب آ گئی۔ اس نے ٹائگر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کہا، اگر تم پسند کرو تو شپ یارڈ کے انتظام میں میری مدد کر سکتے ہو۔ تھینک یو فیبی۔ ٹائگر نے مسکرا کر اسے تسلی دی، لیکن میں دفتر کے کام کی وجہ سے یہاں نہیں رہ سکوں گا۔ شپ یارڈ کا بوجھ تمہیں تنہا اٹھانا ہوگا۔ شہزاد، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اوشان نے اس گفتگو سے بیزار ہونے کا ہنکارا بھرا۔ ٹیکسی آ ہی رہی ہے لڑکے۔ باہر ایک سیاہ لمبی سی کار آ کر رکی۔
اور اس کے ہارن بجنے لگے۔ شہزاد سیلز مین ہے فیبی، سیڈونی نے جواب دیا، لیکن کل رات غار میں اور پھر ارے یہ سیلز مین بڑے بہادر ہوتے ہیں، سیڈونی نے کہکہا لگا کر کہا، ہر جگہ نظر آتے ہیں اور بے جگرے بھی ہوتے ہیں۔ فیبی نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، ٹیکسی ڈرائیور اوشان کا سامان لاد رہا تھا۔ تم بھی جا رہے ہو شہزاد؟ فیبی بہت اداس تھی۔ دونوں ایک لمحے تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر اداسی سے فیبی نے سر جھٹک کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں تمہیں آخری سانس تک یاد رکھوں گی، فیبی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں بھی، ٹائیگر کو کہنا ہی پڑا۔ فکر مت کرو فیبی بیبی، سیڈونی نے لڑکی کو کسی چڑیا کی طرح سینے سے لگا لیا۔ شہزاد واپس آئے گا۔ کیوں شہزاد، تم کبھی تو یہاں کا چکر لگاؤ گے؟ ہاں کیوں نہیں، ٹائیگر نے فوراً جواب دیا، لیکن اسے خود علم تھا کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی فیبی کو بھول جائے گا۔ فیبی اس کے لیے سمندر پر بننے والے اس نشان کی مانند تھی جو پل بھر میں فنا ہو جاتا ہے۔ نہیں، مجھے طفل تسلیاں مت دو، فیبی مسکرا کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بہرحال تھی۔ تم واپس نہیں آؤ گے اور مجھے یہاں ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوگی۔ تم بھی جہاں کہیں ہوگے وہاں ایک نیا آغاز کرو گے۔ ہم جدا جدا رہیں گے، ہمارے خواب بھی جدا ہوں گے، لیکن میں تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ شہزاد ٹیکسی، اوشان نے باہر سے للکارا۔ گڈ، سیڈونی کی کہانی ختم۔ اب یہاں نہ تو کوئی ڈچمین ہوگا اور نہ کوئی شہزاد آئے گا۔ پتہ نہیں، لیکن میرے ساتھ سمندر تک چلو، ہم آخری بار ایک ساتھ سمندر کا نظارہ تو کر لیں۔ مگر ٹیکسی، تم نے ڈرائیور کو 50 سینٹ دیے ہیں، وہ تمہارا 5 گھنٹے تک انتظار کر سکتا ہے، سیڈونی نے تڑک کر جواب دیا۔ وہ واضح طور پر اوشان اور ٹائیگر کی واپسی سے بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیور جیکوس اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نوجوان کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اوشان عقبی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ ٹائیگر نے باہر نکل کر اسے $100 دیے۔ تھوڑی دیر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ کیا بھول گئے؟ اوشان نے بے صبرے پن سے کہا، اگر جہاز چلا گیا تو شہنشاہ اعظم کا قہر نازل ہوگا، اس وقت مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ سیڈونی، میں اور فیبی 1 منٹ کے لیے ساحل تک جا رہے ہیں فادر، بس ابھی آیا۔ آگے دونوں عورتیں ساتھ ساتھ سمندر کی طرف جا رہی تھیں۔ عقب سے فیبی کے وجود کا احساس ہی ٹائیگر کے لیے فرحت بخش تھا۔ وہ کسی شوخ و شنگ پرچم کی طرح لگ رہی تھی۔ اچانک ہی فیبی نے ہلکی سی چیخ ماری اور سیڈونی نے اسے فوراً ہی تھام لیا۔ وہ گرنے والی ہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔